السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی کلاس میں یہ رموز اوقاف کے حوالے سے پڑھا تھا، اور رموز اوقاف میں مطلب وہ علامات جن علامات پہ وقف کیا جاتا ہے اور نہیں کیا جاتا، ان حوالے سے پڑھا تھا۔ اور ان میں سب سے پہلے ہم نے جو پچھلی کلاس میں وہ علامات پڑھ لی ہیں جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، جہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں دوبارہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ابھی اس کو دیکھ کے بھی سمجھ جائیں۔ بس شارٹلی ابھی میں بتاؤں گا، تفصیل سے نہیں بتا سکتا کیونکہ پہلے بتا چکا ہوں۔ تو یہ وہ علامات ہیں جن علامات میں آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر یہ علامات آ جائیں، یہ نشانیاں آ جائیں، تو آپ نے وہاں پہ ٹھہر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ علامات ہے، اس کو سرکل، گول، دائرہ، گول تاک کی علامت ہوتی ہے۔ اس کو وقف تام کہتے ہیں، اور آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح الرحمن الرحیم، ہر آیت کے بعد اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کو ایک آیت مانا جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی آیت نمبر بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ تو یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر ایک علامت یہ میم ہوتی ہے، میم، اس کو وقف لازم کہتے ہیں۔ یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ضرور ٹھہرنا چاہیے، سب سے زیادہ ضروری اسی پہ ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمارے یہاں پہ جو آجمیوں کے قرآن ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سائڈ پہ لکھا بھی ہوتا ہے وقف لازم، جہاں پہ یہ میم کی علامت آتی ہے نا، کبھی یہ آیت کے اوپر آ جاتی ہے اور کبھی یہ آیت کے بغیر ہی کلمے کے درمیان میں آتی ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ضروری نہیں کہ بات مکمل ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ اس کی علامت آتی ہے۔ بس جب بھی یہ تو آ جائے تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، ضروری آپ نے یہاں پہ بھی ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو یہ قف کی علامت ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، یہاں پہ بھی آپ نے ٹھہرنا ہے۔ مطلب یہ 1 2 3 4 علامات ایسی ہیں، 4 نشانیاں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو ٹھہرنا چاہیے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ اچھا، پچھلی کلاس کے اندر ہم نے یہ جو سکتہ ہے نا، سکتہ، اس حوالے سے نہیں پڑھا تھا کہ سکتہ کیا ہوتا ہے۔ اب بسا اوقات قرآن پاک کے اندر جیسے سورہ مطففین میں آتا ہے نا، کلا بل رانا، 30ویں سپارے میں سورہ مطففین کے اندر آیت آتی ہے، تو وہاں پہ اکثر آپ نے بچوں کو یا کسی حافظ قرآن کو یا کسی کو آپ نے سنا ہوگا، وہ پڑھتے ہوئے ایسے پڑھتا ہے، کلا بل رانا، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، تو اس خاموشی کو کہتے ہیں سکتہ۔ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایک بندہ اچانک چپ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اس پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ تو یہ سکتہ کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس جہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے نا، جس لفظ پہ لکھا ہوتا ہے سکتہ، اس پہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا چاہیے، وہاں پہ سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے کلا بل ران علی قلوبہم، اب میں تھوڑی دیر کے لیے بل پہ رکا ہوں، لیکن چپ ہویا ہوں، لیکن سانس نہیں توڑنا، اپنا سانس کو بریک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی آگے پڑھنا ہے۔ اور یہ وقفہ بھی سکتہ کی طرح ہی ہوتا ہے، بس سکتہ میں تھوڑی دیر کے لیے سانس روکنا ہوتا ہے، وقفہ میں تھوڑی دیر کے لیے زیادہ روکنا ہوتا ہے، جیسے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اس طرح۔ تو یہ سورہ بقرہ کے آخر میں دیکھیں گے، آپ کو وہاں پہ وقفہ نظر آئے گا لکھا ہوا،
تو ہر لفظ کے بعد جب یہ لکھا ہو تو آپ نے وہاں پہ سکتہ زیادہ دیر سکتہ کرنا ہے، مطلب زیادہ دیر چپ رہنا ہے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، یہ مین جو اس کی شرط ہے، یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے نیکسٹ جو ہے ہم وہ علامات آگے پڑھ رہے ہیں، وہ نشانیاں پڑھیں گے جہاں پہ اب نہ ٹھہرنا، نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے نا آپ کو اس قسم کے علامات نظر آئیں تو کوشش کریں وہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے۔ ابھی جیم جیسی آیت کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، آیت کے درمیان میں بھی لکھا ہوتا ہے، تو ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ اس جیم پہ بھی ٹھہر سکتے ہیں، اس پہ آپ کی چوائس ہے، مرضی ہے، آپ اس پہ ٹھہریں اور نہ ٹھہریں، دونوں طریقے سے جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں، صحیح۔ تو کوشش کریں اپنے سانس پہ دیکھیں، اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو آپ وہاں پہ ٹھہر جائیں، پھر دوبارہ نہ پڑھیں۔ اگر آپ آگے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو آگے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ سل جو ہے نا یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، اور کبھی ٹھہرا نہیں بھی جاتا، مطلب آپ جیم پہ اور سل پہ، آپ ان دونوں پہ جو ہے نا آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ دونوں وہ علامات ہیں جہاں پہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے۔ اب یہ علامات ایسی ہیں جہاں پہ آپ نے نہیں ٹھہرنا، یہاں پہ آپ نے نہیں ٹھہرنا۔ لام الف لا ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے اگر عبارت کے اندر ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی دفعہ آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ لام الف لا آیت کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح جو آیات ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو آیت کے اوپر وہ جو گول دائرہ جو سرکل وقف ہوتا ہے، اس آیت کے اوپر ہی وہ جو آیت نمبر لکھا ہوتا ہے نا، اس نمبر سرکل کے اوپر ایک ایسے لام الف لا لکھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایسے بنا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہ ایسے ایک آیت ہوتی ہے نا، اس طرح آیت ختم ہو گئی، اس آیت کے اوپر ہی ایسے لام الف لا لکھا ہوتا ہے، اس طرح جب اس طرح اوپر ہی لکھا ہوگا تو تب آپ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ ملا کے پڑھیں آپ، کیونکہ یہ جو آیت ہوتی ہے، اس آیت جو سرکل ہے یہ وقف تام کی علامت ہے، تو آپ اس کی وجہ سے آپ آیت پہ آپ اس پہ ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر لام الف لا اوپر لکھا ہوا ہے تو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ملانا چاہیے۔ اب آپ کا اگر سانس ٹوٹ رہا ہے تو پھر آپ اس آیت کی وجہ سے آپ وہاں پہ اس آیت سرکل کی وجہ سے آپ وہاں پہ ملائیں گے نہیں بلکہ وقف کریں گے۔ اگر یہ آیت کے اوپر لکھا ہو لام الف لا یہ، تو پھر آپ کو کوشش آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ وقف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ آیت کے اوپر نہیں ہے بلکہ جملے کے درمیان میں آ گئے، آیت کے بالکل درمیان میں، وہاں کو آیت ختم نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو وہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، پھر آپ کو وہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے۔ اور یہ جو دوسری ہے یہ علامت ہے زا کی، تو یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اس پہ نہیں ٹھہریں گے۔ آیت کے درمیان میں یا آیت کے اوپر آئے گی تو پھر وہی بات ہے لام الف لا والی، جب یہ جملے کے درمیان میں آئے گا تو یہاں پہ بھی آپ اس پہ نہیں ٹھہریں گے۔ سواد ملا کے پڑھنا چاہیے، تھک جائیں تو رخصت۔ اچھا، اس میں بھی آپ کی پاس ایک آپشن ملتا ہے کہ کوشش ہی کریں کہ آپ اس پہ ملا کے پڑھیں، ملا کے پڑھنا چاہیے، آپ نے وقف نہیں کرنا۔ لیکن ایک بندہ تھک جائے، اس کی مجبوری ہے، تو اس پہ رخصت ہے، وہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، پھر پیچھے سے اس کو ملانا ضروری نہیں ہے۔ تو صلی یہاں ملا کے پڑھنا چاہیے، اس کا بھی اور قاف کا بھی یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ مطلب یہ علامات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، لام الف لا زا صاد لام یہ صلی قاف، تو یہ جو علامات ہیں ان پہ آپ نے نہیں ٹھہرنا، اور ان پہ سب سے زیادہ ضروری لام الف لا ہے، اس پہ ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور باقیوں پہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو آج ہم نے پڑھ لی ہیں،
جہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور یہ جو درمیان میں ہم نے علامات پڑھی ہیں یہ ان میں آپ ٹھہر سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہے کہ اس سے پہلے جہاں پہ ٹھہرنا چاہیے وہ علامات آپ نے پہلی کلاس میں پڑھ لی تھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔